الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شمائل نبوی علیہ الصلوۃ والسلام چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، خالق کائنات نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس عالم میں نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ قائم فرمایا۔ ان برگزیدہ ہستیوں کے واسطے سے بندوں تک ہدایت کا پیغام پہنچایا اور ان کے واسطے سے اپنے فرما بردار بندوں کو بھیجا، جس کی انتہا و تکمیل قرآن مجید پر ہوئی۔ خداوند قدوس نے اپنے پیغام کو براہ راست بندوں پر نازل نہیں کیا، بلکہ پیغام و فرمان کے ساتھ اس کو سمجھانے والا، اس پر عمل کر کے دکھلانے والا بھی بھیجا، کیونکہ پیغام الہی کو سمجھنا اور اس سے ہدایت حاصل کرنا بلا نبی اور رسول کے ممکن ہی نہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نور اور واضح کتاب آئی ہے۔ اس نور سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ دوستو، ہم جب غور کرتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا اہم ترین مقصد کلام الہی کی تعلیم پاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک نے بار بار اس کی نشاندہی کی ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیج دیا جو ان پر اللہ کی آیتیں پیش کرتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے 3 اہم مقاصد و اغراض ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 تلاوت کلام الہی، نمبر 2 تزکیہ نفس، نمبر 3 کتاب و حکمت کی تعلیم۔ بعثت انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ خلاصہ ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات، آپ کی زندگی انہی امور ثلاثہ میں دائر رہی اور انہی امور ثلاثہ کا خلاصہ کلام الہی اور اس کی تبلیغ و تعمیل ہے۔ دوستو، بعثت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد سے یہ بات واضح ہو گئی کہ فرمان الہی کتاب اللہ کوئی علمی، فکری یا فلسفیاتی کتاب نہیں جس کا مقصد صرف علم یا فکری تعمیر ہو، نہ کوئی مذہبی تاریخی یادگار ہے جسے اسلامی یا عالمی میوزیم میں رکھ دیا جائے، بلکہ ایک دستور العمل ہے، ایک دستور حیات ہے، ایک صحیفہ نجات ہے۔ اسی وجہ سے اس دستور العمل کے ساتھ ایک نقشہ عمل کی ضرورت سمجھی گئی کہ قانون الہی کی عملی تشکیل بلا اس نقشہ عمل کے متصور نہیں ہو سکتی۔ ایک نور کی ضرورت سمجھی گئی جو اس دستور العمل کو پیش کرنے اور سمجھانے کے ساتھ عمل کر کے دکھلائے، کیونکہ علم عمل سے نمایاں ہوتا ہے۔ یہی نور صاحب وحی اور رسالت ہیں، جن کی زندگی، جن کی حیات کلام الہی کی عملی تفسیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک عملی نمونہ ہے جن سے کتاب الہی کی توضیح ہوتی ہے۔ خیال رہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل اسوہ حسنہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے اقوال، احوال، آپ کے پاکیزہ اخلاق و عادات، خواہ ان کا تعلق طبی اور بشری امور سے کیوں نہ ہو، سب امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ترجمان و سنہ میں ہے، جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر قول اور آپ کا ہر عمل سب حدیث کا جز ہے، اسی طرح اسوہ رسول صرف عمل کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول و فعل جو کچھ بھی ہے وہ سب امت کے لیے نمونہ ہے۔ سب کچھ نماز و روزہ، حج اور زکوٰۃ ہی پر موقوف نہیں، بلکہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک اس بارے میں اسوہ ہے۔ اسی طرح فصل، خصومات، امت کے نظم و نسق اور دیگر ضروریات میں بھی اسوہ ہے، حتیٰ کہ خوش طبعی، ہنسی، مسکراہٹ کے انداز میں بھی۔ قرآن کریم نے کسی ادنا تفصیل کے بغیر تمام امور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو اسوہ کہا ہے۔ خیال رہے کہ بعض ناواقف حقیقت حضرات نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس کو صرف عبادات میں اسوہ تسلیم کیا ہے، باقی حیات طیبہ کے احوال و عادات کو اسوہ ہونے سے خارج کر دیا، یعنی اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نمونہ عمل نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ معاشرتی امور میں، عادات و ماحول میں عرب کے تابع تھے، وہاں کا عرف و رواج جو تھا اسی کی رعایت کرتے تھے۔ مثلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام داڑھی رکھتے تھے چونکہ وہاں کا ماحول تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹوپی پہنتے تھے چونکہ ٹوپی کا رواج تھا۔ خلاصہ یہ کہ یہ امور ماحول اور رواج کے طور پر تھے، اس لیے امور مذکورہ وغیرہ کی اتباع باعث ثواب نہیں، یہ بہت بڑی باعث شقاوت غلط فہمی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ماحول اور رواج کی مخالفت کی ہے۔ ماحول تو کفر و شرک کا تھا، ظلم و تشدد اور لوٹ مار کا تھا، زنا اور بے حیائی کا رواج تھا، مشاعرے اور قمار بازی کا دور دورہ تھا، ننگے اور برہنہ طواف کرنے کا عام رواج تھا۔ تو کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماحول کی موافقت کی، اسی جاہلیت کے طور و طریقہ پر اپنے آپ کو ڈھالا؟ ہرگز نہیں، اسے تو کوئی بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اطوار و طریقے جن کا تعلق گو بشری و طبعی امور سے ہو، تعلیم و تربیت ربانی کے ماتحت ہونے کی وجہ سے قابل عمل اور مشعل راہ ہیں۔
اسی وہم فاسد اور زوم باطل کو رد کرتے ہوئے ترجمان السنہ میں مذکور ہے، قرآن کریم نے کسی ادنا تفصیل کے بغیر تمام امور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو اسوہ کہا ہے، اور کوئی معمولی سے معمولی اشارہ بھی اس کی طرف نہیں کیا کہ نماز، روزہ یا عبادت کی تشریح کے سوا بقیہ امور میں آپ کی ذات پاک اسوہ نہیں ہے۔ حضرت رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ سعادت کی کنجی تمام امور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صادر ہونے والے، وارد ہونے والے تمام امور میں، حرکات و سکنات میں، حتیٰ کہ کھانے پینے، سونے، اٹھنے اور کلام کرنے میں بھی عبادات کے علاوہ میں آپ کی عادت طیبہ کے چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس لیے صرف عبادات میں منحصر نہیں کرتا، بلکہ تمام عادات و احوال میں بھی کمال اتباع اسی سے حاصل ہوگی۔ امام غزالی علیہ رحمہ مزید اتباع کامل کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لباس اور بشری امور میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع مطلوب و فلاح کا باعث ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں، بس سنت کی اتباع تم پر لازم ہے کہ تم پاجامہ کو بیٹھ کر پہنو اور امامہ کھڑے ہو کر باندھو، جوتا اولن دائیں پیر میں پہنو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ ظاہر ہے کہ یہ عبادات کے متعلق نہیں ہے، بلکہ عادات و شمائل سے متعلق ہیں۔ جو لوگ آپ کی اتباع کو تمام امور میں مطلوب نہیں مانتے بلکہ صرف عبادات میں محصور مانتے ہیں، وہ دراصل اس دروازے سے نفس کی آزادی چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک عظیم سعادت سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، عادات و اطوار میں سنت کا ترک سعادت عظیمہ سے محرومی کا باعث ہے۔ اور تاکید ایک حدیث پاک سے واضح ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی یعنی اس پر عمل کیا تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔